لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام واسألہ ان یتوب علی توبۃ عبد ذلیل خاضع فقیر بائس مسکین مستکین مستجیر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. ارباب کرم، ناظرین محترم و تمام سامعین ذوی الاحترام، ہم لوگ اس مسئلے پر غور کر رہے تھے کہ نفس کی تربیت کیسے کی جائے، اور اس ذیل میں جو سرنامہ کلام ہے وہ آیت سورہ یوسف کی اور 13ویں پارے کی پہلی آیت ہے کہ جس میں یہ ارشاد ہوا، جناب یوسف کی زبانی کہلوایا گیا ہے قرآن میں کہ میں اپنے نفس کو برائی سے الگ نہیں بتاتا، بری نہیں بتاتا ہوں، کہ اس میں تو برائی ہو ہی نہیں سکتی ہے. اس لیے کہ اگر غور کیا جائے تو کچھ لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ نبی تو معصوم ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، لیکن اس کی عصمت بھی رحمت پروردگار ہی کا نتیجہ ہوتی ہے. وہ اللہ کا رحم ہوتا ہے رب کا کہ وہ کسی بندے کو یا جن بندوں کو وہ معصوم بناتا ہے، یہ رحمت الہی ہے. تو اپنے نفس کو اپنے آپ نفس میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ برائی کی طرف نہ ابھارے، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ جس کے اوپر میرا رب رحم کر دے. رب جو ہے آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، آپ قرآن مجید میں بھی دیکھا ہے، اور ہر نماز میں آپ کم سے کم 2 مرتبہ تو آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریف ہے اس رب کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اس اللہ کے لیے ہے. تو یہ ہے کہ ربوبیت اس کی تقاضا کرتی ہے، جو پرورش کرنے کا تقاضا ہے کہ وہ انسان کو گمراہی سے بچائے اور رحمت اس کے اوپر سایہ فگن رہے. اور اللہ غفور بھی ہے، یعنی اگر جو غلطی ہو جاتی ہے کسی بندے سے یا بندی سے اور وہ اپنی غلطی پر نادم ہوتا ہے اور اس غلطی سے اپنے کو الگ کرنا چاہتا ہے، تو پروردگار عالم اس کو معاف بھی کر دیتا ہے. اچھا، پھر یہ ہے کہ یہ وہ رحیم ہے تو ہر وقت فکر مند رہتا ہے، بلکہ کبھی کبھی تو یہ کہا گیا، بیان کیا گیا کہ اللہ اتنا رحیم ہے اور اتنا کرم کرنے والا ہے کہ اگر 70 ماؤں کی مامتا کو سمیٹ دیا جائے تو پروردگار عالم کی رحمت کا تھوڑا سا اندازہ ہو، وہی پوری رحمت نہیں، اللہ نے جو رحمت عطا فرمائی. اور دیکھیے یہ اس کی شان تھی کہ اس نے ماں باپ کے دل میں محبت ڈالی، ورنہ کون تھا جو پرورش کرتا. ماں باپ کی نے پرورش کی، اپنی زندگی کے اپنے وہ یعنی جوانی کے وہ دن، زحمتیں برداشت کیں، وہ تمام چیزیں جو ہوئیں وہ ہم آپ دیکھتے رہتے ہیں ہر گھر میں کہ یہ محبت جو ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، پروردگار عالم نے عطا فرمائی. تو یہ آپ نے دیکھا کہ اللہ کی شان ہے. تو نفس کی تربیت کے لیے ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ اس کی تربیت کا تقاضا یہ ہے کہ اخلاقی طور پر، مورالی، دین میں تو سب کچھ ہے جو اخلاقیات ہوں گی، تو جو اخلاقی طور پر ہے یا مورلی ہے کہ انسان جو اپنی خرابیوں کو دور کرے، اپنے اندر گناہوں کو دور کرے اور اس کے بعد ترقی کے راستے پر چلے. جیسا نفس لے کے آیا تھا اس سے زیادہ پاکیزہ اور پاکیزہ تر نفس اس کو حاصل ہو جائے. بالکل ایسا سمجھیے کہ جیسے امتحان میں آپ کو ایک کاپی مل جاتی ہے، آپ امتحان دینے کے لیے بیٹھے ہیں، آزمائش کی منزل میں ہیں، آپ کو ایک کاپی ملی، قلم آپ کے پاس ہے، لکھیے.
اب یہ کوئی آدمی یہ کرے کہ کاپی سادی چھوڑ کے چلا آئے تو بھی کوئی کمال نہیں ہوا کہ کچھ لکھا نہیں ہے اور چلے آئے ہیں، کہ ہم نے کاپی گندی نہیں کی، یہ کمال نہیں۔ آپ 3 گھنٹے بیٹھے تھے، آپ اپنے علم کا اظہار، آپ کو اللہ نے اتنی صلاحیتیں دی ہیں، یہ دکھائیے کہ اگر زبان اللہ نے دی ہے تو اس زبان سے آپ نے کتنا خیر کیا ہے، کتنے لوگوں میں صلح کرائی ہے، کتنا اللہ کا ذکر کیا ہے، کتنی اچھی باتیں کی ہیں، کتنی تواضع کی ہے۔ اگر ہاتھ دیے ہیں تو ان ہاتھوں سے کیا کام کیا ہے، اگر آنکھیں دی ہیں تو ان آنکھوں کا کیا فیض تھا، یہ سب چیزیں آپ کو ظاہر کرنا ہے۔ یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ کمال ہے۔ تو یہ وہ اچھا شاگرد یا اچھا طالب علم وہ ہے جو کاپی پر صحیح جواب اور بہتر سے بہتر جواب صاف صاف لکھے، اور وہ خراب تو اور بھی ہے کہ وہ اس کے اوپر اچھا نہ لکھ کر کے اوندھی سیدھی باتیں لکھے جس پر ایگزامنر کو، جانچنے والے کو غصہ بھی آئے۔ تو اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ کل ہم لوگ جب جائزہ لے رہے تھے تو اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ انسان کے اندر دونوں طرح کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، بلندی کی طرف جانے کی بھی اس کے پاس اور نیچے بھی جانے کی، اور اختیار بھی ہوتا ہے۔ اب اس کا جو ٹیمپٹیشن، اس کی لالچ، گریڈ، حب نفس، دنیا کی محبت، اس کے جو جذبے ہیں، غصہ، تکبر، اس سب پر ہم لوگ بہت پہلے سے باتیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ان سب کو اس کو جیتنا ہے، اوور کم کرنا ہے، اس پر اس کا کنٹرول ہو، نہ کہ ان چیزوں کا اس آدمی یا اس کے نفس پر کنٹرول ہو جائے۔ تو میں نے آپ سے کل ذکر بھی کیا تھا اور مختصراً پھر دہرا دوں کہ اس میں آقا خمینی دعوت سراہ نے جو بات آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ تم اپنے نفس کی تربیت کیسے کرو گے؟ تو کہا نفس کی تربیت کرنے کا طریقہ یہ ہو کہ غور و فکر کیا کرو۔ اور یہ بہت خاص بات یہ ہے کہ عبادتیں اپنی جگہ پر کرنا ہے، واجبات کی ادائیگی اپنی جگہ پر، لیکن ایک بات یہ ہے کہ تھوڑی دیر، تھوڑا سا وقت، اور اس کے لیے کوئی وقت نہیں جب آپ کو سکون ملے، آپ اپنے بستر پر لیٹ کے سوچ لیجئے، اپنے جا نماز پر بیٹھیے، اس وقت سوچ لیجئے۔ بلکہ دعا میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، یقیناً ان کی بڑی اہمیت ہے، جو اماموں نے دعائیں تعلیم فرمائیں ان دعاؤں کی بے حد اہمیت ہے، ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ ان لفظوں کی، کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی کوئی دعا ہو، امام حسین کی کوئی دعا ہو، معنی کے اعتبار سے بھی اس میں بہت گہرائی ہوگی اور لفظوں میں بھی، کہ معصوم کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ ہیں۔ لیکن ایک وہ بھی ہے کہ آپ چاہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنے رب سے خود بھی باتیں کر سکتے ہیں۔ آپ بیٹھے ہیں دعا کرنے کے لیے، آپ اپنے رب سے خود باتیں کر سکتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پالنے والے میں بڑا کمزور ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر تو مجھے صحیح راستے پر لگائے گا تبھی میں چل پاؤں گا، میں تو نہیں صحیح راستہ پا سکتا ہوں، میں گناہگار ہوں، مان لیجئے۔ اور جو آپ کے اوپر کوئی پریشانی گزری ہے، آپ اللہ سے اپنے کہہ سکتے ہیں، کہتا ہم سے بات تو کرو، تم بات کرو، تمہاری ہم سنتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی، دیکھیے کہا جاتا ہے، بہت سے ڈاکٹرز بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ جو آدمی اپنے غم کو نہیں بتا پاتا، جیسے کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، کوئی غم انگیز واقعہ ہوتا ہے، تو انسان کو دوسرے اپنے دوست سے، ساتھی سے کہنے پر بھی سکون ہو جاتا ہے کہ بھئی ہم نے بتایا کہ آج یہ مصیبت آ گئی، یہ پریشانی آ گئی، ہمارا ویل وشر ہے، اس نے سکون سے سنا، ہمیں صبر کی تلقین کی کافی ہے۔ تو اللہ سے زیادہ تو کوئی کسی کا دوست نہیں ہے، اللہ سے بڑا کوئی اس کا ساتھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے پروردگار عالم سے کہہ کے انسان کو سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بندے کو یہ بھی چاہیے کہ کچھ دیکھے، غور و فکر کرے، کچھ گفتگو کرے، اور اس کے بعد اگر کوئی اس کے اندر خرابی اپنے میں پا رہا ہے تو اصلاح کرنے کی کوشش اسے خود کرنا ہے۔ تو خود کیسے کرے گا؟ تو اس کے لیے پہلی منزل تو یہ ہے کہ سوچنا، غور کرنا، ٹو تھنک والی بات منزل آئے گی۔ پھر دوسری منزل اس کی آتی ہے کہ ایک پکا ارادہ کرے، عزم کرے، ہمت باندھے کہ صاحب میں اس کو کروں گا، اس چیز کو اپنے سے دور کروں گا، اس کو ہٹاؤں گا اپنے پاس سے، میری خراب عادت ہے، میں ایسا نہیں کر پاتا۔ مثلاً ایک آدمی صبح اٹھ نہیں پاتا ہے، دیر تک سوتا رہتا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے کوئی اوپر سے مدد نہیں آئے گی، کمک نہیں آئے گی، یہیں سے خود ہی کرنا ہے۔ میں وقت پر اپنے دفتر نہیں پہنچ پاتا، وقت پر اسکول نہیں پہنچ پاتا، تو ان تمام چیزوں کے لیے انسان خود کوشش کرے گا، مگر جب اس کا پکا ارادہ ہوگا تو ہو جائے گا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ وہ جاگ نہیں پاتے اور زحمت نہیں ہو پاتے، کر نہیں پاتے، کچھ نہیں، وہ سب کہتے ہیں کہ ہمیں تو برداشت ہی نہیں ہے نیند کی، خدا نخواستہ ان کی والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی،
وہ کسی عزیز کی طبیعت خراب ہو گئی، پوری رات ہاسپٹل میں جاگتے ہیں کہ نہیں جاگتے ہیں؟ اب نیند نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ اس وقت ان کا ارادہ پکا ہے کہ میں سو نہیں سکتا، مجھے جاگنا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کے پاس قوت ہے، وہ اپنی قوت کو پہچانتا نہیں ہے. تو اب عزم اور ارادہ کرنا پڑے گا کہ یہ خرابی ہم دور کریں گے. تیسری منزل یہ آتی ہے کہ آغا یہ کہتے ہیں کہ اس کا میتھڈ کیا ہونا چاہیے، اس کا طریقہ یہ کرو کہ اگر تم نے ایک دم سے طے کر لیا کہ میں اب یہ کام کبھی نہیں کروں گا، تو اسی وقت شیطان، اس کے چیلے سب تمہارے اوپر یلغار کریں گے اور تمہیں سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ تم نہیں کر پاؤ گے، تم نہیں کر پاؤ گے. اور آپ کو تو خود بھی تھوڑا سا مثلا ڈر لگ رہا ہے، آپ ڈلمل یقین ہو رہے ہیں، تو پھر آپ سوچیں گے کہ ہاں میں نہیں کر پاؤں گا. تو کیا کریں؟ تو آقا نے کہا کہ تم یہ نہیں کرو، بلکہ تم اپنے نفس سے بات کرو، گفتگو کرو کہ بھائی صرف 24 گھنٹے کا معاملہ ہے، میں اپنے اللہ سے ایک معاملہ کرنا چاہتا ہوں کہ 24 گھنٹے اس کو نہیں کروں گا، تو 24 گھنٹہ صبر کر لو. بھائی اسے کیا بات ہے کہ 24 گھنٹے ہمیں نہیں کرنا ہے؟ اچھا ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ ہیں جو مان لیجیے کوئی بات ہے کہ نہیں کرتے، مگر مان لیجیے بہت شوقین ہیں، فلم دیکھنے کے شوقین، ٹیلی ویژن پر فلمیں دیکھتے ہیں، یہ ہیں، مگر ادھر محرم آیا ادھر چھوڑ دیتے ہیں. مطلب جو لوگ یہ غلطی کرتے بھی ہیں، محرم میں نہیں کر رہے ہیں، تو اے مولا کا معاملہ ہے اب نہیں کریں گے بھائی، محرم میں نہیں دیکھیں گے، چھٹی بھی نہیں، محرم میں ٹی وی آف. یہ کیوں کرتے ہیں؟ ان کی محبت ہے. اچھا وہ اتنا ہم نہیں کر پائے، کم سے کم 10-12 دن نہیں بھائی، اس میں نہیں ہو سکتا. آج شہادت امیر المومنین ہے، آج تو کوئی سوال ہی نہیں. گانا سننے کے شوقین ہیں مگر نہیں، 3 تاریخوں میں تو نہیں، شب ضربت سے شروع کر کے 21 رمضان تک بالکل نہیں. آج امام حسن کی شہادت ہے آج. تو اس کا مطلب ہے آپ جب عزم کر لیتے ہیں تو پورا بھی کر لیتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں کر پاتے. آپ میں کمزور، آپ میں وہ طاقت ہے، اگر آپ غور کریں تو آپ کے اندر وہ طاقت موجود ہے، آپ اس کو روک سکتے ہیں مگر نہیں رکتے. خیر، تو جلدی جلدی اپنی منزل تک قریب آتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ صورت، جب یہ آپ کے سامنے صورتحال پیدا ہوتی ہے تو دیکھیے ہم لوگ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہم رک سکتے ہیں. تو آقا نے جو ہم کو بتایا وہ یہ طریقہ بتایا کہ تو ہم اللہ تعالیٰ سے کو ایک پارٹی بنائیں، اور ایک پارٹی ہم خود ہو جائیں اور اللہ سے ایگریمنٹ کر لیں، اللہ سے قرار کر لیں. قرار ہمارا کیا ہوگا؟ ایگریمنٹ ہمارا کانٹریکٹ ہوگا کہ پالنے والے ابھی تو میری اتنی طاقت نہیں کہ میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں، میں تیری خوشنودی کے لیے اور تجھ کو خوش کرنے کے لیے 24 گھنٹے نہیں کروں گا. 24 گھنٹے کی میں مہلت لیتا ہوں کہ میں یہ نہیں کروں گا، یا میں یہ 3-4 چیزیں جو میں نے اپنے میں ڈھونڈی ہیں خراب، یہ والی نہیں کروں گا اور تیری خوشنودی کے لیے. اچھا مطلب مان لیجیے میں نے کہا تھا غیبت ہی کے لیے، بیک بائٹنگ، کسی کی برائی کرنا، اس میں خطرہ بھی ہوتا ہے. آپ برائی اس میں کرنے کی اجازت بھی ہو تو منع ہوتی ہے، کیونکہ برائی کرنے میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ کس وقت آدمی کراس کر جائے گا، لڑکھڑا کے دوسری طرف چلا جائے گا، یہ معلوم نہیں ہے. تو اس لیے دھیان یہ دیجئے کہ بات ہی نہیں کریں گے. مطلب غیر متعلق آدمی ہے تو اس سے ہماری کوئی بات ہی نہیں، چھٹی ملی آپ سے کیا مطلب ہے، لینا دینا ہوگا اس کا. تو 24 گھنٹے تک آقا نے کہا پہلے تمہارا قرار ہو جانا چاہیے. اب اس کے بعد تم نظر رکھو، سپروائز کرو اپنے کو، سیلف سپرویژن ہوگا، کوئی دوسرا دیکھنے والا نہیں ہے. دیکھیے میں ساری دنیا کو میں دھوکہ دے سکتا ہوں کہ بڑا میں متقی ہوں اور بہت میری حیثیت ہے اور بڑا مومن ہوں، مگر میرا دل تو جانتا ہے کہ میں کتنا صاحب تقویٰ ہوں، میرا دل جانتا ہے کہ میں کتنا ایماندار ہوں، مجھے اندر سے اپنی کیفیت معلوم ہے کہ میں کیا ہوں. تو اس لیے میں دوسروں سے تواضع بھی اس لیے کرتا ہوں کہ تاکہ دوسروں سے اچھا سمجھا جاؤں. تو اصل میں تو تکبر ہے جو تواضع کی شکل میں نکل رہا ہے. انکسار یہ ہے کہ سب سے بہت جھک کے ملتا ہوں جی، اور دل میں یہی ہے کہ لوگ مجھ کو دوسروں سے بہتر سمجھیں. تو اس کا مطلب یہ نا کہ یہ ساری کیفیتیں میں دوسروں کو دھوکہ دے سکتا ہوں، اپنے کو نہیں دے سکتا، تو اپنے رب کو بھی نہیں دے سکتا. وہ تو کہتا ہے کہ ہم ظاہر نہیں، ہم تو تمہاری دل کی گہرائیوں، تمہارا باطن جانتے ہیں. جب تم کوئی عمل کرنے لگتے ہو کیوں کر رہے ہو یہ ہم جان جاتے ہیں، تو ہم سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. تو اس لیے عرض کرنا ہے کہ ایسی صورتحال میں یہ بات بنتی ہے کہ بھائی طے ہو جائے، ہم اپنے کو نگرانی کریں گے. ابھی 24 گھنٹے کا معاملہ ہے، ماشاءاللہ محرم چل رہا ہے، ابھی طے کر لیجئے کہ کچھ چیزیں نہیں کریں گے. دیکھیے کر کے کہ چھٹتی ہے کہ نہیں چھٹتی. اپنے آپ کی یہ خرابی ہے، ہم جانتے ہیں، اس خرابی کو نہیں کریں گے. 1 دن 2 دن 3 دن، خیر محرم کے بعد اس کو دیکھیے گا، کیونکہ محرم میں تو مومنین یوں ہی اللہ کا شکر ہے چھوڑ دیتے ہیں برائیوں کو، اور ان کو وہ ان برائیوں سے بچ جائیں، انجمنوں کے مقابلے بازی سے بچ جائیں، دوسروں کو برا سمجھنے سے بچ جائیں، دوسروں کی مجلسوں کو ڈاؤن کرنے سے بچ جائیں.
کہ ہماری والی اچھی ہوتی ہے ان کی خراب ہوتی ہے، خالی اسی پر جھوم رہے ہیں کہ ہمارا حصہ بہتر ہے ان کے حصے سے، وہ ہم نے زیادہ خرچ کیا ہے، خرچ کر کے بھی کچھ نہیں مل رہا ہے، افسوس یہ ہو رہا ہے، کیونکہ پروردگار عالم کہتا ہے جب تم نے ہمارے لیے کیا تھا تو ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہو. یہی حال سب کا ہے. بقرعید میں بکرے کا گوشت ناپا جا رہا ہے، تولا جا رہا ہے کتنا تھا، ان کے ہاں تو 11 کلو نکلا، ہمارا تو 16 کلو کا بکرا ہو گیا. اللہ تمہارا اس میں خود کہا جا رہا ہے نہ تمہارا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے جو تم قربانی کرتے ہو، نہ خون پہنچتا ہے، تمہاری نیت پہنچتی ہے. کیا تم نے نیت کی تھی وہ نیت چلی جاتی ہے. تو اصلاً تو نیت کو خالص رکھنا یہ سب سے قیامت خیز بات ہے، جس پر کر دیں کامیاب ہو جائیں. تو آقا نے بتایا کہ 24 گھنٹہ نکال دو، جب نکال لو گے تو تمہیں اپنی جگہ خود خوشی محسوس ہوگی، اور نہیں نکلا تو پھر توبہ کرو، استغفار کرو کہ اب کی تو کہا تھا 24 گھنٹے، 17 گھنٹے بعد گڑبڑا گئے ہم، تو اب کل ذرا سا اس کو پھر سے ہم کرتے ہیں، یہ تو 24 کو تو پورا کرنا ہے. تو دھیرے دھیرے وہ آپ کو آپ کی گرپ میں آ جائے گی. لیکن آج جو میں آپ کو اس میں جو بات آپ کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں، دیکھیے جتنا میتھڈ آغا خمینی طابع سراہ نے بتایا ہے، اس میں آپ عمل کے ظاہر کو سنبھال سکتے ہیں. یہ بات ہے کہ ظاہری عمل جو ہے، یعنی بری باتیں نہ کریں اور اچھی باتیں کر دیں، ظاہر آپ عمل کو سنبھال سکتے ہیں. لیکن ایک بڑی پرابلم ہماری یہ ہے کہ عمل کے اندر اخلاص اور وہ تمام کیفیتیں جو پیدا ہوں گی وہ کیسے پیدا ہو جائیں گی. یعنی مان لیجئے کہ میں نے یہ تو طے کر لیا کہ میں نماز خدا نخواستہ نہیں پڑھتا تھا، تو اب 24 گھنٹے بہت اطمینان سے فجر بھی پڑھوں گا، ظہر بھی پڑھوں گا، عصر بھی پڑھوں گا، مغرب بھی پڑھوں گا، عشاء بھی پڑھوں گا، کم سے کم ایک دن پڑھ کے دیکھتا ہوں. پھر کہا چلو ایک دن اور پڑھتا ہوں، پھر ایک دن اور. میں نماز کا ظاہر تو ادا کر دوں گا، بالکل وضو بھی کروں گا، ادا بھی کر دوں گا، چلیے دوہرا دیا. لیکن جو نماز یعنی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والی جو بات تھی وہ آئی کہ نہیں آئی، یہ کیسے آئے، یہ اس میں نہیں ہے. یہ ظاہر کی بات ہو رہی ہے، ابھی ظاہر سے ہو جائے گا. جتنا میں نے آپ سے پروسیس بتائی یہ ہو جائے گا، آپ ایسے سوچیں گے نہیں، یہ نہیں کریں گے. اس کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہو سکتا ہے، یعنی اب اس سے بڑھ کر کے ہم لوگ بات کریں تو دیکھیے عمل میں اخلاص پیدا ہونے کے لیے کچھ اشارہ میں نے اس کا پہلے آپ سے کیا تھا، اور اب پھر کہہ رہا ہوں اخلاص پیدا کرنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ محبت ہے. اگر محبت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر عمل خالص ہونے لگتا ہے. جیسی شدید محبت ہوتی ہے ویسے ہی عمل خالص ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ نے تو روایت یہ آئی ہے کہ پروردگار عالم جب جنت میں مومنین و مومنات سب پہنچ جائیں گے اور انبیاء و اولیاء، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم کو میں نے اشرف بنایا تھا، پسندیدہ بندہ بنایا تھا، اور تم کو ہم نے اپنی جنت میں جگہ دی تمہارے عمل اور تمہارے اخلاص کی وجہ سے. میرا یہ معاملہ ہے کہ میں جس چیز کو چاہتا ہوں کہ ہو جائے تو وہ میرے ارادے سے ہو جاتی ہے. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَيَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کہ ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے کہتے ہیں ہو جا، وہ اپنے آپ ہو جاتی ہے. وہ کہتے بھی نہیں، اللہ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے، اس کا کہنا یہی ہے. تو آج سے میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، تم سب کو یہ اختیار دیتا ہوں جنت میں کہ جو چاہو کہ ہو جائے گا. جیسے میری جو صفت ہے کہ میں جو چاہتا ہوں کہتا ہوں ہو جاتا ہے، جنت میں تم خالی تمہیں سوچنا پڑے گا. پھل کھانے کے لیے پیڑ لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی، تمہارا یہ خیال و ارادہ ہو کہ یہ مثلا یہ والا پھل کھاؤں، وہ حاضر ہو جائے گا. تو اس لیے وہ تو کوئی بہت بڑے کمال کی بات نہیں کہ آدمی بیٹھا ہوا حساب کر رہا ہوں. میں اسی کو میں تمام آپ حضرات سے کہتا رہتا ہوں، اور شاید میری دہرائی ہوئی بات ہو جس کو دہرا رہا ہوں، کہ وہ جن کے اکاؤنٹ چھوٹے موٹے ہوتے ہیں وہ بیچارے ہر وقت اپنی بینک پاس بک لیے بیٹھے رہتے ہیں، کہ ان کا انہوں نے پاس بک اٹھائی کہ اب اتنے روپے ہو گئے، اتنا اس کے اندر انٹرسٹ لگ گیا. اور جو ماشاءاللہ جن کے پاس اکاؤنٹ میں خوب ہوتا ہے، مال ہوتا ہے، وہ ان کو پرواہ ہی نہیں ہوتی، اور ان جانتے بھی ہیں. جب ہمارے اپنے بینکوں پر اتنا بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ کے بینک پر کتنا بھروسہ ہے کہ وہاں غلط تو ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ بیٹھے کیا حساب کر رہے ہیں کہ اس عمل کا یہ ثواب ہوا؟ ارے بھئی جب ایک صلوات پڑھنے کا اتنا ثواب ہے کہ اگر واقعتاً دل سے کسی آدمی نے یہ صلوات پڑھ دی کہ اے اللہ محمد و آل محمد پر اپنی رحمت نازل فرما، تو کتنا اجر لکھا جائے گا اور کیا ہوگا. تو ماشاءاللہ کتنی آپ نے کتنے درود پڑھے، کتنا سلام پڑھا، وہ جا رہا ہے. اب بیٹھے ہوئے یہ نہیں کہ ایک مجلس کر کے آئیں تو بیٹھے ہوئے ہم اس کا گھنٹوں بیٹھے حساب لگا رہے ہیں. یہ تو بیوقوفوں کا کام ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ ثواب وہاں پہنچا دیجیے، اللہ کا کام ہے وہ کریڈٹ کرے گا.
تو اس لیے کہتا ہوں. تو مقصد یہ ہے کہ محبت جو ہے وہ اگر ہو جاتی، جیسے میں نے مثال میں یہ کہا تھا کہ ماں ہے جب بچے سے محبت کرنے لگتی ہے تو اس بچے سے محبت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتی مجھے جنت ملے گی، کہ وہ مثلا واقعتاً بچے کو دودھ پلاتی ہے تو پھر اس کی شان کیا ہے، اس کو یہ نہیں پرواہ ہے کہ وہ جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی اور اس سے یہ فائدہ ہوگا. جتنی مائیں ہیں مثال کے طور پر ضروری نہیں کہ وہ ایمان رکھنے والی ہوں، وہ مان لیجیے کسی منافق کی ماں ہے، کسی دوسرے کی ماں ہے جو بلیو نہیں کرتا، نان بلیور کی ماں ہے، اس کے بعد بھی محبت اس کی تقاضا کرتی ہے کہ وہ دودھ پلائے تو پھر یہ بچہ ہے، بچے سے محبت کر رہی. تو ویسے ہی اگر دل میں محبت آ جاتی ہے تو عمل کرنا پھر مشکل نہیں ہوتا اور اس کے اندر اپنے آپ اخلاص پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس ذیل میں ایک بات یہ کہنی ہے کہ فرق کیا ہے. دیکھیے وہ ایک واقعہ ہے جو مستدرک الوسائل میں آیا ہے کہ حضرت عباس بچے تھے اور امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک طرف جناب زینب سلام اللہ علیہا بیٹھی تھیں. اب عمر میں کا فرق تو ہوگا ہی وہی جناب عباس سے اور ان سے، تو بالکل ڈیفینیٹلی کہ جب کربلا میں شہادت جناب عباس ہوئی تو وہ تقریباً ان کی 32 سال عمر تھی، اور کربلا میں جناب زینب کی عمر 56 سال ہے، تو یہ ڈفرنس تو اتنا رہے گا ہی. تو تشریف فرما تھے، تو حضرت عباس کو سکھا رہے تھے گنتی یا تعلیم دے رہے تھے امیر المومنین، تو کہو واحد ایک، جیسے ہمارے یہاں 1 2 3 4 سکھاتے ہیں بچے کو، آپ نے کہا واحد کہو، آپ نے کہا واحد. اب انہوں نے کہو دو، اسنا جو ان کا عربی کا لفظ ہے کہ کہا دو. جناب عباس بولے نہیں، کافی دیر ہو گئی. امیر المومنین نے کہا دو کہو، تو کہا کہ اب ہمیں شرم آ رہی ہے کہ جب ایک زبان سے واحد کہہ دیا تو پھر اسی زبان سے دو کیسے کہیں. جب ایک کہہ دیا یعنی آپ نے توحید کی طرف اس بات کا اشارہ کیا کہ جب اللہ کو ایک مان لیا تو اب دو کیا. یہ تو امیر المومنین بہت خوش ہوئے. تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے امیر المومنین سے پوچھا کہ بابا آپ کو ہم سے محبت ہے، آپ ہم لوگوں سے محبت کرتے یعنی اولاد سے؟ تو امیر المومنین نے کہا کہ کیوں نہیں، مطلب کہا کہ تم لوگ تو میرے جگر ہو، اولاد ہونا، جو اولاد ہماری اولاد ہے وہ ہمارے لیے جگر کی حیثیت رکھتی ہے. تو جب آپ نے یہ کہا تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کا مطلب ہوگا شفقت سے، کیونکہ دل میں دو محبتیں تو جمع نہیں ہوتی، دل میں تو ایک ہی محبت رہ سکتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہم پر شفقت کرتے ہیں اور محبت آپ کی اللہ کے لیے ہے، محبت آپ اللہ سے کرتے ہیں، ہم سے شفقت کرتے ہیں. امیر المومنین بے حد مسرور ہوئے، بے حد خوش ہوئے اس جواب پر کہ دل میں محبت الہی اور اس کے نتیجے میں شفقت اولاد کے اوپر. یہ گویا آرٹ ہے، جو کہوں کہ یہ پوری طاقت سے اگر یہ سمجھا جائے کہ اصلاً اگر محبت پیدا ہو جائے بندے کو اللہ کی، تو اللہ کی جب محبت پیدا ہو جائے گی تو پھر کوئی چیز مشکل نہیں رہ جائے گی. یہ اگر ہم لوگ جائزہ لیں تو کوئی چیز آپ کو مشکل نظر نہیں آئے گی. جیسے امیر المومنین نے فرمایا کہ جاڑے کی راتوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے میں مزہ آتا ہے. یہ نہیں کہا کہ میں کرتا ہوں، نہیں، مزہ آتا ہے. تو مزہ کیوں آتا ہے؟ محبتی کی بنیاد پر مزہ آتا ہے کہ لطف آتا ہے جب پانی بتاؤ. ہم لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ گیزر کا استعمال کرنے لگتے ہیں، وضو کرنا ہے، منع بھی نہیں ہے گیزر سے، یا یوں ہی ایک گلاس کے قریب پانی گرم کر لیا کسی صورت سے، مائکرو ویو ہی میں رکھ کے گرم کر لیا اور وضو کر لیا، اسی کو بہت بڑی بات سمجھتے ہیں. امیر المومنین کہتے ہیں جاڑے کی راتوں میں یا جاڑے میں صبح کی نماز کے وقت وضو کرنے میں مزہ آتا ہے ٹھنڈے پانی سے، اور گرمی میں روزوں میں مزہ آتا ہے. اب یہاں یہ ہوتا ہے، ہمارا کا معاملہ الٹا ہوتا ہے کہ 2:30 بجے سے گھڑی کی سوئی نہیں بڑھ رہی ہے، بار بار گھڑی کی سوئی دیکھتے ہیں وہ آگے جا ہی نہیں رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، پہلے سے سب لگا کے بیٹھ گئے ہیں. یعنی کچھ منع نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، خود بھی افطار کریے، دوسروں کو بھی کرائیے. مگر وہ خاصان خدا اس منزل تک پہنچتے کیسے ہیں؟ وہ اس طرح پہنچتے ہیں کہ ان کے دل میں سوائے اللہ کی محبت کے کوئی دوسری چیز باقی نہیں ہوتی.
محبت خدا ہوتی. اگر وہ اولاد سے بھی محبت کرتے ہیں تو اسی سبب سے محبت کرتے ہیں کہ اولاد سے محبت کرنا چاہیے، وہ چاہتے ہیں. یعنی مثلاً دیکھیں ماشاءاللہ آج کل تو فونس وغیرہ کا ہے. ہمیں ایک ٹیلی فون والوں نے ہی کینیڈا میں ٹورنٹو میں بتایا تھا، وہ تھے حیدرآباد کے تھے، اسی میں سے ریٹائرڈ تھے، پتہ نہیں کون سی کمپنی تھی اس میں تھے. تو انہوں نے بتایا کہ صاحب جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، اگر میں آپ سے فون پر بات کروں اور انڈیا میں ابھی کسی سے بات کروں، دونوں صورتوں میں فون ملنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے یہ کال سیٹلائٹ پر جائے گی اور سیٹلائٹ سے نیچے آئے گی. یعنی اگر ہم لوگ بھی گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، بعض اوقات اگر وہاں نیٹ کنیکشن نہیں ہوتا، مل پا رہا ہے، تو یہ برابر میں بیٹھے ہوئے ایک ہی کمرے میں فون لگ نہیں رہا، لاؤ چیک کر رہے ہیں وہ جا ہی نہیں رہا. تو اس کا مطلب کہاں سے جاتا ہے؟ وہاں جاتا ہے، وہاں سے نیچے آتا ہے. یہ ہے. اور کہتے تھے کوئی کاسٹ پہ فرق نہیں آتا، یہ انٹرنیشنل کال والوں زمانے میں بڑا فرق تھا انٹرنیشنل کال وغیرہ کا. تو اس کا مطلب ہے یہ محبت. ویسی ہی بات میں آپ سے مثال میں کہوں کہ یہ محبت، ساری محبتیں اس طرف سے آنی چاہیے. یعنی بندے کی محبت خدا کے لیے جائے اور خدا کے بعد نیچے آ جائے. ہم حضرت علی سے محبت کرتے ہیں، کیوں؟ خدا چاہتا ہے کہ ان سے محبت کی جائے. امام حسین سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ اللہ چاہتا ہے کہ ان سے محبت کی جائے. جناب فاطمہ اپنی اولاد سے محبت اس لیے کرتی ہیں کہ پروردگار یہی چاہتا ہے کہ ان سے محبت کریں. اسی طرح سے نفرت، دشمنی، اللہ یہی چاہتا ہے. بھائی ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو جو اللہ والا ہے اس سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کا دشمن ہے اس سے نفرت کرتے ہیں، اس سے بیزاری کرتے ہیں. یعنی اس میں کچھ نہیں، یہ محبت ہی کا تقاضا ہے. اور وہ محبت ہم کو ایسا کر دیتی ہے، اتنا مطلب ہمیں ڈھال دیتی ہے اسی ماحول کے اندر کہ پھر وہ مشکل نہیں رہ جاتی. یعنی وہ جو میں نے آپ سے میتھڈ ذکر کیا تھا، آغا نے ذکر کیا ہے، وہ والی اسٹیج ہے جو اس کے پہلے تھی. اب وہ جب اسٹیج آ جائے تو اب یہ تلاش ہو کہ ہم محبت کو معیار بنائیں. اچھا جب محبت کو معیار بنا لیں گے تو دیکھیے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں حیرت ہوتی کہ یہ آدمی کر کیا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فتح مکہ کے موقع کے اوپر وحشی، اس کا نام ہی وحشی تھا. ایک زمانے میں خراب نام رکھنا بھی گویا کوئی بات ہوتی تھی. اور یہ قاتل تھا جناب حمزہ کا. معلوم تھا کہ اس نے جو ہتھیار اور مادہ ہے حربہ، وہ آیا، اس نے کہا کہ صاحب ہم بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضور نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے کلمہ پڑھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج تک کے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، مگر آج سے تمہارا حساب آج سے شروع ہو رہا ہے. مگر یعنی مطلب وہ قاتل تھا جناب حمزہ، کہتے مارو اس کی گردن اڑا دو، مگر آپ نے کہا نہیں. اور دیکھو ایسا ہے، ہمارے سامنے نہیں آیا کرو، کیونکہ تم آؤ گے تو مجھے چچا یاد آ جائیں گے. یعنی ایک پرسنل بات انہوں نے کہی، لیکن یہ نہیں اتنی بڑی معافی دینے والا انسان کیسے معافی دے رہا ہے. اس کا مطلب ہے جو محبت ہوتی ہے وہ اپنی ذات کو نہیں بنیاد بنا رہے ہیں کہ ہمارے چچا کا قاتل ہے، نہیں، وہ پروردگار عالم کے ایک بندے کو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ بندہ راستے پر آنا چاہتا ہے، راہ راست پر جا رہا ہے، تو اس کو معافی دو، بات کو آگے بڑھاؤ. خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا آپ کا کہ ہمیں بارہا ملتا ہے کہ دعا کرتے تھے، پالنے والے یہ میری بات سمجھتے نہیں ہیں، تو ان پر عذاب نہ نازل کرنا، یا اللہ ان کو میری معرفت نہیں ہے. یعنی یہ خطرہ تھا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ان کے اوپر عذاب آ جائے. اب آپ غور کرنا ہے. تو اس لیے یہ کہنا ہے کہ جو یہ محبت ہوتی ہے وہ پھر ان بندوں سے بھی ہو جاتی ہے. تو ہے جب بڑی عجیب بات ہے، جب جناب مالک اشتر کو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب نے بھیجا کہ چلے جاؤ، ان کو مکتوب دیا جہاں وہ گویا مشیت و قضاء و قدر الہی کی وجہ سے پہنچ بھی نہیں سکے، راستے میں زہر دے دیا گیا. وہ مکتوب تو بڑا، اس پر تو بہت ورک ہوا ہے اور کتنے لوگوں نے لکھا ہے، آپ جانتے رہتے ہیں کہ اس پر ہمارے جسٹس سبا راؤ نے پورا آرٹیکل لکھا ہے انگریزی میں، یعنی کتنے لوگوں نے. تو کہنے اس میں آپ نے لکھا جناب مالک اشتر سے، دیکھو جہاں تم جا رہے ہو وہاں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک ایمان میں تمہارے بھائی، یعنی تم مسلمان ہو وہ بھی مسلمان ہیں، اور دوسرے خلقت میں، کریشن میں تمہارے جیسے
جو مثلاً عیسائی ہیں، یہودی ہیں، وہاں پر رہتے تھے، جو مسلمان نہیں ہیں، مصر میں جہاں تم جا رہے ہو، وہ خلقت میں یعنی تو وہ بھی کھانا کھاتے ہیں، وہ بھی سانس لیتے ہیں، ان کے بھی ہاتھ پیر ہیں، ان کے بھی دل ہے، ان کے بھی دماغ ہے، تو خلقت میں تمہارے بھائی ہیں، تو دونوں کا خیال کرنا۔ اور ایک بات یاد رکھو، اور یہ بات تمام حکومتوں کو یاد رکھنا چاہیے، اور حکومتیں بالکل نہیں یاد رکھتی۔ امیر المومنین نے فرمایا جناب مالک اشتر سے کہ یہ بات یاد رکھنا کہ تم اپنی رعایا سے جیسا سلوک کرنا ویسی ہی ان سے امید رکھنا۔ اگر تم رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تو اچھے سلوک کی امید رکھنا، اور اگر تم رعایا کے ساتھ تمہارا سلوک بہتر نہیں ہوگا تو تم یہ چاہو کہ تم ان کے وفادار نہ رہو، وہ تمہارے وفادار ہو جائیں تو نہیں ہوگا۔ آج بھی دنیاؤں کا عجیب حال ہے، وہ دوسروں سے تو امید کرتے ہیں کہ وہ انتہائی باوفا رہیں اور خود باوفا نہیں ہوتے۔ یہ امیر المومنین کے مکتوب میں یہ بات درج ہے، لیکن یہ کہ اس آدمی کے لیے بھی تڑپ ہے۔ آپ یہ دیکھیے، اچھا یہی نہیں، قاتل کے سلسلے میں آپ کو بارہا ملتا ہے، کوئی آدمی جس آدمی نے قتل کر دیا ہو، سر پر ضربت لگائی ہو، معلوم ہو گیا ہو، جو یعنی سرجن ہے، جراح جو ہوا کرتا تھا، اس نے بتا دیا کہ اب آپ کا آخری وقت ہے اور آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، یہ سب بتا دیا ہے۔ آپ یہ بتائیے ایسی منزل میں کیا کرنا چاہیے آدمی کو؟ ارے بھائی چلو اگنور ہی کر دو، چھوڑ دو، ختم کرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا، بند ہو گیا بند ہو گیا، اب اس کا ذکر نہ کرو میرے قاتل کا، مجھے غصہ آنے لگتا ہے۔ نہیں، یہ نہیں ہوا۔ امیر المومنین نے امام حسن علیہ السلام کے حوالے کیا جب اس کو، تو یہ پوچھا ہے کہ دیکھو پہلے تو اس کی جو ہاتھ باندھ دیے گئے تھے تو آپ نے کھلوا دیے، اور یہ کہا کہ نہیں، یہ نہیں کرو، ہاتھ سختی سے بندھے، ہاتھ کھول دو۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام سے کہا دیکھو جیسے بستر پر لیٹتے ہو ویسے ہی بستر پر اس کو لٹانا، جو تم لوگ خود کھاتے ہو وہی کھلانا، وہ اس کی جو اس کا مقدمہ ہوگا، وہ جو چلے گا وہ دیکھا جائے گا، لیکن ابھی انسان ہے، اس کے ساتھ تمہارا انسان کیا ہے؟ اللہ کا بندہ ہے۔ تمہاری محبت کس سے ہے؟ باپ کی طرف نہ ڈائیورٹ ہو جائے۔ تمہاری محبت جو ہونی چاہیے اس کا لحاظ کیا ہونا چاہیے؟ پہلے خدا کی طرف جانی چاہیے، پھر خدا کے بندے کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ کا ایک بندہ ہے، تم اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہو۔ اور اس کے بعد کہا کہ اگر میں بچ جاؤں گا تو پھر میرا اختیار ہے۔ اس کا مطلب ہے معافی کا تصور آپ کے ذہن میں اپنے قاتل کے لیے بھی اس وقت تھا۔ تو کیسے تھا؟ کیونکہ اس دل میں تو محبت خدا کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، صرف اللہ کی محبت ہے۔ کس نے قتل کر دیا ہو، کس نے دھوکہ دے دیا ہو، کس نے فریب کر دیا ہو، کون میرا دشمن ہے، میرا مخالف ہے، لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں کیا کہ کسی کو صحیح مشورہ نہ دیا ہو۔ تو کہنا یہ ہے کہ یہ جو بات، یہاں تک کہ جس وقت جراح نے کہا بعد میں کہ ان کے زخم بڑھتا چلا جا رہا ہے، ان کا زخم بڑھ رہا ہے، ان کو صرف ایک چیز فائدہ کر سکتی ہے، اور وہ ہے دودھ ہے۔ تو جب دودھ آیا تو پھر آپ نے کہا کہ اس قاتل کو بھی پلاؤ، جو میرا قاتل ہے وہ ہے، اس کو پہلے پلاؤ۔ تو یہ کیوں، یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو محبت ہے وہ ہم کو ڈائیورٹ کرتی یا موڑ دیتی ہے، اس طرف موڑ دیتی ہے۔ ایک ایسا سماج، ایک ایسا معاشرہ بننے لگتا ہے، کلیکٹیولی ایک ایسا معاشرہ بننے لگتا ہے جہاں کیوں آپ جب بھی اس کا سوال ڈھونڈیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا، ساری کائنات جو ہے وہ رب العالمین کی ہے۔ ہم اس رب العالمین سے محبت کرتے ہیں۔ جب ہم اس رب العالمین سے محبت کرتے ہیں تو کائنات کے ذرے ذرے سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارا رشتہ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ جانور بھی ہے تو ہمارے رب سے اس کا تعلق ہے۔ اب دیکھیں یہ ذرہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک پتی بھی بلا ضرورت نہ توڑو کیونکہ وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ جانور کے منہ مارو نہیں کیونکہ وہ اللہ کا سجدہ کرتا ہے، یعنی وہ اس کا تسبیح پروردگار کر رہا ہے۔ پوری کائنات جو ہے اللہ سے جڑی ہوئی ہے۔ دنیا کا کوئی سسٹم یہ نہیں کر سکتا جو اسلام میں یا اللہ کے رسول نے ہم کو بتایا کہ ایک ایسا سسٹم ہے جس کے اندر ساری چیزیں آپ کے اندر جڑی ہوئی ہیں۔ تو بس میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ محبت جو ہے پیدا ہو جانا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ واقعی اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو محبت نہ ہوتی، انسانوں سے محبت نہ ہوتی، انہیں فکر کیا تھی؟ ارے بھئی حور ادھر مر جائے یا ادھر مر جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ ادھر مر جاتا تو کیا ہوتا، اور ادھر آ کے شہید ہوا تو کیا ہوا؟ حضرت حور علیہ السلام ہو گئے۔ ایک آدمی کو راستہ مل جائے
یہ بہت بڑی بات ہے امام حسین کے اعتبار سے کہ یہ آدمی آ جائے اور اس کو یہ سہارا مل جائے، اس کی زندگی سدھر جائے۔ آپ نے، میں نے ذکر کیا انہی مجالس میں کہ عبید اللہ ابن حر جعفی کو بلایا تھا، جو دشمن امیر المومنین تھا، جو جنگ صفین میں لڑنے کے لیے آیا تھا، اس کو بلایا۔ تو جب اسے بلایا تو پھر حضرت نے اس کو موقع دیا۔ اب اس نے موقع نہ لیا، جو پسر سعد تھا، یزیدی فوج کا کمانڈر تھا، یزیدی فوج کے کمانڈر کو سمجھایا بار بار، اس کو جتنے نقصانات، وہ کہتا تھا کہ مجھے ہمارا گھر گر جائے گا، ہمارے باغ کا نقصان ہو جائے گا، آپ کہتے تھے میں دے دوں گا، پریشان نو میں دے دوں گا، مگر راست کے اوپر آ جاؤ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تڑپ جو بندوں کے لیے ہوتی ہے، آپ جب بھی دیکھیں گے وہ تڑپ محبت کی بنیاد پر ہوتی ہے، وہ محبت دل میں آ جائے۔ یعنی یہی اہل بیت یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ان کے دل میں محبت ہے، یہ محبت دوسروں کے دلوں میں اتر جائے، بندوں کے دل میں اتر جائے، کہ ہر رشتے کو خدا سے شروع کیا جائے اور خدا سے شروع کر کے وہ نیچے آئے۔ بس اگر وہ چیز ہو جائے، آپ کی زحمت تمام کرنے ہوئے چاہتا ہوں، وہ تو طریقہ ہوگا۔ دیکھیے ایک بات ہے، ایک چیز ہوتی ہے جیسے ملٹری میں ڈرل کروائی جاتی، دوڑایا جاتا ہے، پلیئرز کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، وہ ان کا ذاتی معاملہ ہوتا ہے ان کے جسم کو فٹ کرنے کے لیے، وہ ایک مقصد تک جانے کے لیے، لیکن ان کی جو ہمت، حوصلہ اور عزم ہوتا ہے وہ دل سے ہوتا ہے، اس کو دل میں پیدا کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے قدرت یہ چاہ رہی ہے کہ تم اپنے دل میں جیسے ہم تم سے محبت کرتے ہیں، تم ہم سے محبت کرو۔ ہر چیز اگر ہم سے جائے گی تو پھر ٹکراؤ نہیں ہوگا، ایک ملک دوسرے ملک کا دشمن نہیں ہوگا۔ یعنی بم مارتے وقت کہ آپ نے بم مار دیا، آپ نے جن لوگوں کو مار دیا وہ کون تھے؟ مسجد میں آپ نے بم رکھ دیا ہے اگر، اور مسجد اڑ گئی، یا مطلب مندر ہی میں بم رکھ دیا، وہ مندر میں جو لوگ مر گئے وہ کون تھے؟ وہ اللہ کے بندے تھے۔ تو آپ کو کیا حق تھا کہ آپ اللہ کے بندوں کو مار دیں؟ ٹرین میں آپ نے بم رکھ دیا، کوئی ہو، ٹرین اڑ گئی، اس میں کون مرا، کس مذہب کا مرا، کس دین کا مرا، یہ نہیں ہے۔ آپ نے اگر یہ نقصان پہنچایا، خدا نخواستہ، آپ سے مطلب میرا ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں انہوں نے پہنچایا، تو پھر اس کا مطلب ہم سیدھے سیدھے یہ لیتے ہیں کہ وہ واقعتاً اللہ سے محبت ہی نہیں کرتے۔ دیکھیں جناب نوح علیہ السلام کے لیے ملتا ہے ہمیں تاریخ میں کہ جناب نوح عاجز آ گئے قوم سے، اس میں سورہ نوح میں موجود ہے، جب عاجز آ گئے بار بار انہوں نے کہا کہ تم یہ لوگ نہیں سدھر رہے، نہیں سدھرنے، پالنے والے عذاب بھیج دے۔ بھائی 900 سال سمجھایا، پتہ نہیں کتنی جنریشنز نکل گئیں، اور اس میں حالت یہ تھی کہ آپ کا بیٹا تک آپ کی بات نہیں مان رہا ہے، تو آپ کیا کرتے؟ کوئی ایسی بات نہیں، گناہ معاذ اللہ آپ نے کیا اور نہیں کیا، مگر سمجھایا، لیکن اللہ نے پھر ان کو سمجھایا۔ طوفان تھم گیا، جب ٹک گئے، سب کچھ ہوا، تو پھر جناب نوح سے کہا کہ مٹی کے گھڑے بناؤ، مٹی کے برتن بنائے، گھڑے بنائے مٹی کے، انہوں نے جیسے تھا بنا دیا۔ شام کو جب بنا کے سب رکھا وکھا، وہ توڑ ڈالو، پھر توڑ دیا انہوں نے۔ کئی دن یہی ہوا، مٹی کے گھڑے بناتے۔ اب آپ کوئی چیز بنائیں اور بعد میں کہا جائے کہ پھاڑ ڈالیے، اس کو پھینک دیجیے۔ اب میں نے دن بھر کی محنت سے ایک پینٹنگ بنائی ہے آپ کے کہنے سے، اور آپ شام کو کہیں کہ اس کو پھاڑ کو جلا دو، پھر کہیں کل بناؤ، پھر کہیں جلا دو۔ تو جناب نوح نے کہا پالنے والے میں تیرا بندہ ہوں، اور تیرا بندہ ہونے کی وجہ سے تیرے حکم کا پابند ہوں، جو تو کہے گا کروں گا، اگر تو کہے گا بناؤ اور توڑو تو بالکل توڑوں گا۔ لیکن تکلیف بہت ہوتی ہے، جب اپنی اتنی محنت کو دیکھتا ہوں کہ پہلے بنایا تھا اور توڑ دیا، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نوح تم نے عذاب کی فرمائش کی، ہم نے عذاب بھیج دیا، تم مٹی کے گھڑوں کے ٹوٹنے پر افسوس کرتے ہو۔ یہ بتاؤ میں نے اپنے بندوں کو جو ڈبو دیا پانی میں عذاب سے، مجھے تکلیف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس پہ 70 ماہوں کی مامتا سمٹی ہوئی ہے، نبی کے کہنے سے کر دیا اس نے، لیکن تکلیف ہوئی۔ اسی لیے اللہ کے رسول کہتے تھے یہ مجھے سمجھتے نہیں مگر عذاب نہیں نازل کرنا، یہ مجھے سمجھتے نہیں ہے میں عذاب نہیں نازل کرنا۔ آج کی تاریخ کے اعتبار سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات یاد رکھیے گا، جس ذات کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، اگر درمیان سے محبت ہٹ جائے تو اتنا بڑا کارنامہ وہ انجام ہی نہیں دے سکتی۔ جس حد میں کہ محبت ہی بنیاد ہے جس سبب سے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ آج کی تاریخ کا تعلق علمدار لشکر حسینی سے ہے، ہمارے آقا و مولا حضرت ابوالفضل العباس کی تاریخ سب کی شہادت عاشور کے دن ہوئی، لیکن جو ہمارا بٹوارا ہے، ہمارا ہے کہ آج اس کا ذکر کرتے ہیں، آج اس کا ذکر کرتے ہیں، اس اعتبار سے محبت کا کیا عالم تھا۔ اگر اس کو تلاش کریں تو ہمارے پاس تو کوئی پیمانہ ہی نہیں کہ جناب عباس کی محبت کو ہم ناپ سکیں، کوئی پیمانہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم محبت کو ناپ نہیں سکتے۔ لیکن اگر کہیں بچپن ہے، آپ بتائیے، بچپن میں لکھا گیا ہے، مستند روایت لکھی گئی ہے کہ امیر المومنین خطبہ دے رہے تھے،
اب جب امیر المومنین خطبہ دے رہے تھے تو یہ ابھی جوان بھی نہیں ہوئے تھے، بچے تھے۔ سن 40 ہجری میں آپ جناب عباس کا سن سوچ لیجئے، جب 60 کے بعد 61 میں آپ 32 سال کے ہیں تو پھر آپ 20 سال گھٹا دیجئے اسی 32 میں سے، تو اندازہ ہو جائے گا کہ 12 سال کا سن رہا ہوگا، 11-12 سال کا میکسیمم جو میں کہہ سکتا ہوں۔ آپ خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دیتے دیتے ایک مرتبہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد آپ کو لگا کہ یہ پیاس ان کو لگ رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا چونکہ امتحان پیاس سے ہونا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بھی عطا فرمائی تھی کہ آپ کو پیاس بہت لگتی تھی رات کے وقت بھی۔ چنانچہ یہ بھی بیان کیا ہے میں نے بزرگ علماء سے سنا کہ جناب رباب کے لیے ملتا ہے کہ وہ رات میں سوتی نہیں تھیں پانی کا، کیونکہ دونوں ذاتوں کا، جناب سکینہ کے لیے اور جناب امام حسین کے لیے، کہ پیاسے بہت ہوتے تھے، تو یہ کہ میں سوتی رہ جاؤں ان کو دقت ہو جائے تو پانی لیے بیٹھی رہتی تھیں کہ جیسے ہی ان کو پیاس لگے پانی پلایا جائے۔ تو پیاس کے آثار دیکھ کر کے آپ نے جناب قمبر سے کہا، امیر المومنین نے، کہ پانی لاؤ۔ امام حسین کی طرف اشارہ کیا کہ ان کے لیے پانی لے آؤ۔ قمبر گئے جیسا جانا چاہیے تھا حکم امیر المومنین میں، مگر جناب عباس 11-12 سال کا سن رہا ہوگا، دوڑتے ہوئے آئے اندر اور ماں سے کہنے لگے کہ مجھے پانی دے دیجئے، کیونکہ میرے آقا و مولا سید الشہداء امام حسین نام کو کہا میرے آقا و مولا پیاسے ہیں، اور بابا نے کہا ہے کہ ان کے لیے پانی لاؤ، اور قمبر کہیں مجھ سے پہلے نہ پہنچ جائے۔ تو جناب ایک کاسا تھا 11-12 سال کے، ایک بڑے سے پانی کا جو برتن تھا، تو اس کو سر پر رکھ کے چلے، اور سر پر رکھ کے چلے تو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ چھلک رہا تھا پانی ادھر سے ادھر، دوڑتے ہوئے اب یہ جا رہے ہیں وہاں مسجد کے اندر، چھلک رہا تھا، تو چھلکتے ہوئے پانی کو دیکھ کر کے امیر المومنین رونے لگے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو تو اس پر خوش ہونا چاہیے کہ آپ کی اولاد میں اتنی محبت ہے کہ آپ نے اس سے کہا نہیں، مگر وہ اپنے بھائی کے لیے دوڑ رہا ہے پانی لانے کے لیے، بچہ ہے ابھی سے۔ حضرت نے فرمایا میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو، کیونکہ میری نظر وہ زمانہ دیکھ رہی ہے کہ جب اس کے جسم کے اوپر پانی نہیں، خون کی دھاریں بہہ رہی ہوں گی، ایک مشکیزہ پانی لانے کے لیے اس کے جسم کے اوپر خون کی دھاریں بہہ رہی ہوں گی، میں وہ زمانہ دیکھ رہا ہوں۔ تو کہنا یہ ہے کہ نہیں پہنچ سکے قمبر جناب عباس سے پہلے امام حسین کے پاس، آپ پانی لے کے پہنچ گئے۔ اچھا، اسی طرح سے ملتا ہے ذکر العباس میں یہ واقعہ مل جاتا ہے کہ جناب عباس کا یہ عالم تھا، ایک دن امام حسین السلام نے، جناب عباس ذرا سی بات پر دوڑتے تھے، کہا امام حسین السلام نے یوں ہی کہا عباس کیا ایک دن وہ بھی آئے گا جب میں تمہیں پکاروں گا تم جواب نہیں دو گے؟ ارے جناب عباس کو ایک جیسے یہ تو بڑی وہی محبت جو درمیان میں نے کہا نہیں، اچھا ان کی محبت یوں ہی آ رہی ہے، خدا سے آ کے ادھر آ رہی ہے کہ میں کون ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کا بازو بنایا ہے، قوت دی ہے، تو بھائی یہ جو بازو ہوگا تو بازو ساتھ دے گا۔ تو کہا کہ ان کی دماغ میں یہ بات آئی، بیان کیا جاتا ہے مدینہ منورہ میں، کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ میں سو رہا ہوں گا، اور جب سوتا ہوں گا امام حسین پکاریں گے تو نیند میں مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا، تو آپ نے سونا چھوڑ دیا۔ جو سونا چھوڑ دیا تو بیان کیا جاتا ہے وہی آدمی ہے جو سونا چھوڑے گا، ایک دن 2 دن 3 دن 4 دن جو برداشت کے باہر ہو گیا، آنکھیں آپ کی سرخ ہو گئیں۔ جناب زینب کی ایک مرتبہ نظر پڑی، جناب عباس کو دیکھا، پوچھا کیا بات ہے، چہرہ اٹھاؤ، تو چہرہ اپنے ماں سے اجازت لی، مادر گرامی آپ نے منع کیا ہے کہ شہزادیوں کو دیکھنا نہیں، چہرے کی طرف نظر نہیں کرنا، آپ بتائیں، شہزادی حکم دے رہی کہ میں چہرہ اٹھاؤں، میں کیا کروں؟ والدہ نے کہا ان کا حکم ہے تو اٹھاؤ۔ چہرہ اٹھایا، دیکھا آنکھیں بالکل سرخ ہو رہی تھی جناب ابو الفضل عباس کی۔ تو کہا کہ کیا تمہارا حال ہے؟ کہا میرے آقا نے یہ کہا ہے کہ ایک دن میں پکاروں گا، ایک وقت وہ آئے گا میں پکاروں گا تم آواز نہیں دو گے، تو میں سمجھا کہ سو نہ جاؤں۔ حضرت کو بلایا، جناب زینب نے کہا بھیا آپ نے کیا کہہ دیا کہ میرا بھائی اس حالت پہ ہے کہ اس کی آنکھیں سرخ ہیں جاگنے سے؟ امام حسین صاحب نے فرمایا عباس میں اس وقت کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تو بات وہ تب کر رہا ہوں جب فرات کے کنارے تم دونوں ہاتھ کٹائے ہوئے پڑے ہوگے اور میں پکار رہا ہوں گا اور تمہاری طرف سے آواز نہیں آئے گی۔ باقی جناب عباس کو پکارا ہے امام حسین نے استغاثہ بلند کرتے ہوئے، اینا اینا عباس، اینا، ارے عباس کہاں ہیں؟ جس وقت جہاد ہو رہا تھا کربلا میں اور کٹی ہوئی گردن سے تو آواز آ رہی تھی کہ میں حاضر ہوں آپ کی نصرت کے لیے، مگر جیسا امام نے فرمایا تھا ویسے ہی گزرا۔ بس ارباب کرم آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ محبت کے علاوہ کیا چیز تھی؟ امام حسین علیہ السلام سے کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ جب آپ الگ ہوئے ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ سایہ بھی الگ ہو جاتا ہے،
روشنی ہوتی ہے تو سایہ رہتا ہے، اگر اندھیرا ہو جائے تو سایہ غائب ہو جاتا ہے۔ عباس تو چاہے روشنی ہو یا تاریکی، رات ہوتی ہے تو خیموں کا تلایا پھرتے ہیں، خیموں کی طرف دوڑتے ہیں، دیکھتے ہیں کوئی حملہ نہ ہو جائے، دن ہوتا ہے تو امام کے قریب حاضر رہتے ہیں۔ روز عاشورہ جب شہادتوں کا بازار گرم ہوا، شہادتوں کا سلسلہ ہوا، تو ہر شہادت کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت مانگا کرتے تھے۔ جب موقع ہوتا تھا آقا مجھے بھی اجازت دے دیجیے جہاد کی، تو حضرت فرماتے تھے کہ عباس تو تم تو میرے علمدار لشکر ہو، میرے لشکر کی زینت ہو، بہنوں کا سہارا ہو، میرے قوت بازو ہو، تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ تو جب آخری وقت قریب آیا تو حضرت نے سوال کیا کہ آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار تھا؟ وہ لشکر اب کہاں بچا جس کا میں علمدار تھا؟ وہ لشکر تو چلا گیا، کوثر کے کنارے چلا گیا۔ اب میرا دل سینے میں تنگی کرنے لگا، اب قابو میں نہیں آ رہا ہے۔ آقا نے کہا اچھا، یہ سوچ کر کے کہ جناب ابو الفضل العباس کو ارشاد فرمایا اچھا عباس جاؤ، پہلے خیمے میں جاؤ اور اپنی ان اطفال کی، اپنی بیٹی بھتیجی سکینہ کی پیاس کا انتظام کرو۔ یعنی جنگ کی اجازت نہیں تھی۔ اور بہت صحیح بات علماء نے فرمائی، بالکل صحیح بات فرمائی کہ جناب جو میں نے آپ سے شروع سے کہا ہے، جس میں کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جہاد نفس زیادہ مشکل کام ہوتا ہے دوسروں سے جہاد کرنے کے مقابلے میں، اور جہاد اکبر کہا جاتا ہے جب نفس سے جہاد کیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام جناب ابو الفضل العباس کو جہاد اصغر سے نکال کر جہاد اکبر کی منزل میں لانا چاہتے تھے کہ اگر یوں شہید ہو جاتے تو شاید جہاد اصغر ہوتا، مگر آپ نے کہا کہ جاؤ پانی کا انتظام کرو۔ پانی کا انتظام کرنے کے لیے آئے تو گویا آپ میدان میں آپ کا مقصد پانی لانا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کیسے آپ نے، وہ بھی آپ کا کمال شجاعت ہے کہ آپ نے اپنی علم میں مشکیزے کو باندھا ہے تاکہ دشمن کو یہ اندازہ ہو جائے کہ کیا مقصد ہے، کہ نہیں کہ غلطی سے ہم لوگوں کو تو اندازہ نہیں تھا، وہ پہنچ گئے۔ اور سرکار امدۃ العلماء مولانا قلب حسین صاحب قبلہ اللہ مقامہ کہتے تھے کہ بس ایسا ہی ہوا جب آپ نے حملہ کیا ہے اور جہاد جب پہنچے ہیں کہ کسی نے دیکھا ہی نہیں، ایسا لگتا جیسے بجلی چمکی، جیسے بجلی چمکتی ہو جس تیزی سے، ویسے ہی عباس نے پانی پر قبضہ کیا، پانی پر قبضہ کیا مگر پیا نہیں۔ یہ جہاد اکبر ہے۔ اور کیا پیتے جب آپ کے گھوڑے نے پانی نہیں پیا، منہ اٹھائے رہا اور اپنے آقا کو دیکھتا رہا، مشکیزے میں پانی بھرا، مشکیزے کو لے کے چلے، مگر عالم کیا تھا، چاروں طرف سے وار ہو رہا تھا۔ اور اس منظر کو جو پیش کیا ہے گیا ہے اور دیکھا گیا ہے، امام حسین ایک بلندی کے اوپر موجود تھے اور جدھر جدھر علم جاتا تھا آپ کی نظر پڑتی تھی، میرا بھائی آ رہا ہے، میرا بھائی آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد جب ایک مرتبہ علم جھکا، یعنی اب دونوں طرف کے مناظر سوچ لیجئے کہ ادھر جناب عباس کے بازو کے اوپر وار ہوا ہے اور بازو کٹا، ادھر علم جھکا جس کو آپ نے دوسرے ہاتھ سے سنبھالا، پھر وہ علم سنبھل گیا تو امام نے بھی بازو سنبھل کر کے دیکھا۔ اس کے بعد پھر جہاد شروع ہو رہا ہے۔ وہ ان کا پورا مقصد یہ رہ گیا تھا یہ لشکر یزید کا کہ کسی صورت سے پانی پہنچنے نہ پائے، خیام حسینی تک پانی نہ پہنچنے پائے، یہ بات انہوں نے ٹھان لی تھی۔ اور ادھر جناب ابو الفضل العباس کی پوری طاقت یہ لگی ہوئی تھی کہ پانی اطفال حسینی تک پہنچ جائے، جو میرا مقصد ہے پورا ہو جائے۔ جہاد تو آپ نے کیے ہی نہیں، آپ لڑنے کے لیے تو گئے تھے، اتنا ہی آپ نے جتنی رکاوٹ تھی پانی کے سلسلے میں جہاد فرمایا۔ جب دوسری مرتبہ علم جھکا اور اب نہیں اٹھا، جیسے آپ ہم سب تو یہی کہتے ہیں کہ علم ٹھنڈا ہو گیا، تو جب جناب عباس کے ہاتھ میں، تو جناب عباس نے اپنے مقصد جہاد کے پیش نظر مشکیزے کو دانتوں میں دبا لیا اور پھر آگے بڑھنا شروع کیا تاکہ اب بھی پہنچ جائے۔ اور بار بار آپ کھڑے ہو کر کے دیکھتے تھے، اس کے اندر بلند ہو کر کے دیکھتے تھے خیمہ کتنی دور رہ گیا۔ اور ادھر امام عالی مقام کا عالم یہ ہوا کہ کمر پکڑ کے کہتے تھے الان انکسر ظہری وقلتی لتی، ارے کمر ٹوٹ گئی میری، اس وقت میری کمر ٹوٹ گئی اور راہ چاروں تدبیر جو تھی مسدود ہو گئی۔ اور اس کے بعد چلنا شروع کیا ادھر، اور ادھر امام عالی مقام کے ادھر جانے کا منظر اور ادھر جناب عباس کے آنے کا منظر۔ اب تیروں کا وار ہو رہا ہے، تیروں کی بوچھار ہو رہی ہے، اور تیروں کی بوچھار میں جب ایک تیر آپ کی آنکھ میں پیوست ہو گیا تو جس سبب سے آپ دیکھ نہ سکے کہ کہاں تیر جا رہے ہیں، اور پھر مشکیزہ سکینہ میں تیر کا پیوست ہونا تھا، آپ کو احساس ہوا پانی بہہ رہا ہے۔ بھئی یہ دیکھنا تھا کہ آپ نے اب خیمے کی طرف اپنے رخ کو ہٹا کر کے پھر دریائے فرات کی طرف اپنے کو موڑ دیا کہ اگر پانی اب نہیں پہنچ سکتا، اسی لیے وصیت بھی فرمائی جب میرے مولا اور آقا آئے
اور بار بار کہتے تھے کہ عباس اب وہ آنکھیں سوئیں گی جو تمہارے خوف سے نہیں سوتی تھیں، اور تمہاری بہنوں کی آنکھوں سے نیند اڑ جائے گی۔ اور عباس ریگزار کربلا میں پڑے تھے تو اس وقت بھی وصیت فرمائی کہ آقا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا، میں نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا کہ پانی لے کے آؤں گا، اب اگر پانی نہیں تو مجھے خیمے میں میرا لاشا نہ جائے۔ اور یہی سبب ہے کہ آج بھی جہاں آپ کی شہادت ہوئی تھی وہیں پر آپ کا مزار مقدس بنا ہوا ہے۔ امام عالی مقام نے بیان کیا جاتا ہے کہ سر اٹھا کر کے جناب عباس کا اپنے زانوں پر رکھا، اور جب زانوں پر سر رکھا تو جناب عباس جب دیکھتے تھے تو ہٹا لیتے تھے، اپنا سر زانوں سے ہٹا دیتے تھے۔ امام حسین فرماتے بھیا کیا اس وقت تم مجھ سے ناراض ہو گئے ہو؟ اس آخری وقت میں میں تمہارا سر جب اپنے زانوں پر رکھتا ہوں تو تم بار بار سر ہٹائے لیتے ہو۔ اب جناب عباس فرماتے آقا ایک خلیش ہے بس، تھوڑی دیر بعد جب آپ کی شہادت ہوگی تو اس موقع پر آپ کا سر کس کے زانوں پر ہوگا، کون آپ کے قریب ہوگا؟ میں کہتا ہوں آقا یہ قلق جو آپ کے دل میں ہے یہ نہ رہے گا، کیونکہ جب آپ کے بھیا آپ کے آقا و مولا کی شہادت ہوگی تو ان کی مادر گرامی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا موجود ہوں گی کہ اے حسین اے میری گود کے پالے، تیرا سر میری آغوش میں ہوگا جب شبر کا خنجر چل رہا ہوگا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، الہی بحق الزہرا و بیہا و بالہا و بنی